حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ آپ بھی ان باتوں کو غور سے سنیے گا، کیونکہ ان پر عمل کر کے ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا پازیٹیو چینج آنے والا ہے۔ وہ باتیں کون سی تھی؟ نمبر 1، حکم یہ دیا کہ میں فقراء اور مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایسی بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ انسان ہی نہ ہوں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں ہم ہوں وہاں یہ نہ ہو۔ حالانکہ پیارے آقا نے اپنے صحابی سے یہ فرمایا کہ ان سے محبت کرو اور ان کے قریب رہو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ میں اس شخص کی طرف دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے یعنی مال کے لحاظ سے مجھ سے کمتر درجے کا ہے، اور اس کی طرف نہ دیکھوں کہ جو دنیاوی لحاظ سے یعنی مال کے لحاظ سے مجھ سے بالا تر ہے، مجھ سے زیادہ درجے کا ہے۔ لیکن آج کل ہم تو اسے دیکھتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ امیر ہو، اور اسے بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ جو ہم سے کچھ کم مال والا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی اس کا لیول ہی نہیں ہے ہمارے برابر کا، اور جو زیادہ بڑے لیول کا ہوتا ہے اسے دیکھ دیکھ کر رشک کی وجہ سے اور ہرس کی وجہ سے اپنے اندر پتہ نہیں کون کون سی کھچڑی پکاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ پیارے آقا نے اپنے صحابی سے یہ فرمایا کہ اس کی طرف دیکھو جس کا درجہ کم ہے، اور اس کی طرف نہ دیکھو جس کا مال کے لحاظ سے درجہ زیادہ ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ قرابت داروں یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھو۔ اگرچہ تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے ناتا یا تعلق توڑ دے، لیکن تم اس سے تعلق نہ توڑو، یعنی جوڑنے والے بنو، توڑنے والے مت بنو۔ لیکن آج کل ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اتنی سی بات ہوئی اور ہم کہتے ہیں بھائی دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرنی، دوبارہ میرے گھر نہیں آنا، میں بھی دوبارہ تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ اس طرح کر کے ایسی کھری کھری سناتے ہیں کہ دوبارہ وہ راستہ ہی بند ہو جاتا ہے کہ جس سے کوئی آ سکے۔ حالانکہ پیارے آقا نے اپنے صحابی کو یہ حکم فرمایا کہ تم جوڑ کر رکھو، اگرچہ کوئی تم سے ناتا توڑ ہی دے۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، لیکن آج کل تو ہمیں کوئی چیز مانگے بغیر سکون ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں بیسک نیڈز علیحدہ ہیں، فار ایگزامپل خوراک کے لیے یعنی گزارا نہیں ہو رہا، بھوک سے برا حال ہے اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور بات ہے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ غریبی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، اور بات ہے۔ لیکن ہم لوگ آج کل تو یہ ٹرینڈ ہے بھائی کہ اگر بیسک نیڈز بھی پوری ہیں، گزارا اچھا چل بھی رہا ہے، پھر بھی صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مزے کے لیے ہم دوسروں سے چیزیں مانگ لیتے ہیں، چاہے وہ پیسے ہوں یا اس طرح کی کوئی بھی اور چیز جس سے کوئی آسائش پوری ہو سکے۔ پانچواں حکم یہ دیا کہ ہر معاملے میں، ہر حالت میں حق بات کہو، چاہے وہ دوسرے انسان کو تلخ ہی کیوں نہ لگے۔ اچھا، اس میں ایک چیز سوچنے کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہر معاملے میں حق بات تلخی سے کہو، بلکہ یہ کہا کہ حق بات کہو چاہے دوسرے کو وہ بری لگے۔ لیکن آج کل ہم نے تو یہ ٹرینڈ بنایا ہے کہ بھائی کوئی اگر کم لیول والا غریب آدمی آ گیا ہے تو اس کے لیے اصول بن جاتے ہیں، اور بڑے ٹائٹ قسم کے بنتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا امیر کوئی سیٹ صاحب آ گئے ہیں تو اس کے لیے ان اصولوں کو ہم خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ باتیں تو بات کی بات ہے، ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ چھٹا حکم یہ دیا کہ خدا کے دین کے معاملے میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اگر کوئی تمہیں ملامت کرے تو اس کی ملامت سے مت ڈرو۔ تھوڑا سا سمجھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مفہوم یہ ہے کہ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے انہیں روکنا۔ یعنی آپ دین کے سلسلے میں کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، کسی کو اچھائی کی طرف دعوت اور برائی سے روک رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی آپ کو ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس معاملے میں مت ڈرو اور وہ کام جاری رکھو۔ ساتواں حکم یہ دیا کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، کیونکہ یہ اس خزانے میں سے ہے جو خزانہ عرش الہی کے نیچے ہے۔ اللہ پاک کے عرش کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، اور اس خزانے میں سے یہ کلمات ہیں۔ پیارے مسلمانوں، یہ 7 وہ احکامات ہیں جو ہمارے پیارے آقا نے اپنے پیارے صحابی کو حکم دیا کہ یہ کام کرو۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم کتنا کامیاب ہو جائیں گے،
ہماری زندگی کے سٹینڈرڈز کتنے اعلیٰ ہو جائیں گے۔ آج جس چیز کو ہم نے زندگی کا سٹینڈرڈ سمجھا ہوا ہے، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ تباہی ہے۔ ہم لبرلزم یا اس طرح کی دوسری چیزوں کو اپنی زندگی میں اگر اس طرح انکلسیٹ کریں گے کہ یہی ہے سب کچھ، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہماری جو فطرت ہے، جس نیچر پہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ نیچر اللہ پاک نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں سمجھا دی ہے۔ اب اگر ہم ان چیزوں کو فالو کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو آسانی بھی رہے گی اور خوشحالی بھی ہوگی اور اللہ پاک کی کرم نوازی بھی ہوگی۔ اور اگر ہم اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے تو پھر پریشانی بھی ہوگی اور بدحالی بھی ہوگی، اور اس چیز پر ایک علیحدہ سی ملامت بھی انسان خود پر کرتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، لاہور جانے والے بندے کو کراچی کی گاڑی میں بٹھا دو، اب وہ ہر گھنٹے بعد دیکھتا جائے گا کہ بھائی میں تو لاہور سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے، جو احکامات اللہ پاک نے فرمائے ہیں ان پر زندگی گزارنے میں ہی مزہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔